تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ صدق الله العظيم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا، بے شک جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو، یعنی ان حکموں کو اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد کی وجہ سے، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یعنی تب چھپا رہے ہیں جبکہ ہم نے اس چیز کی وضاحت کتاب میں یعنی تورات میں اچھے طریقے سے کھول کھول کر کے کر دی ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں مگر وہ لوگ، الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور جو فساد بگاڑ انہوں نے کیا تھا اس کی اصلاح کر دے، وبینوا، اور جس چیز کو چھپایا تھا اس کو کھول کھول کر کے پھر وضاحت کے ساتھ بیان کر دے، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ اللہ جن کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا رحیم ہوں۔ ان آیات میں کتمان حق بات کو چھپانے پر جو وعید آئی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ حق بات، حق نیت، حق طریقے سے جب کہی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا اثر، اس کا نفع ضرور ہوگا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی مشہور ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ اگر بات حق ہو اور کہنے کا انداز بھی حق ہو اور کہنے والے کی نیت بھی حق ہو تو اس بات کا اثر انشاءاللہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر بات ہی حق نہیں ہے، ناحق بات ہے، یا حق انداز سے نہیں بلکہ کسی پر تنقید کے طور پر بات کہی جا رہی ہے، ایک ہوتا ہے تبلیغ کے انداز میں بات کرنا، پہنچانا، ایک ہوتا ہے تحقیر کے انداز میں کسی کو حقیر سمجھ کر کے بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے تنقید، کسی پر کمنٹ کرنا، یعنی کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہنا۔ تو یاد رکھیے اس سے انسان کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس سے تو ہمیشہ دل ٹوٹتے ہیں، چھلنی ہوتے ہیں۔ بات حق ہو، حق طریقے سے کہی جائے، نیت بھی کہنے والے کی حق ہو تو اللہ ضرور بھی ضرور اس بات کا اثر سامنے والے کے دل کے اندر ڈالتے ہیں۔ ان آیات کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے، اصل میں تو یہ آیت اہل کتاب یعنی ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جن کی کتابوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کی صفات، آپ کی کتاب اور آپ کے بارے میں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوگی، آپ کس کے صاحبزادے ہوں گے،
اور کس زمین پر پیدا ہوں گے اور کس طریقے سے ان کا قبلہ، دو قبلے، یعنی وہ تمام چیزیں جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یہ سب باتیں پہلی آسمانی کتاب تورات کے اندر موجود تھی۔ لیکن جب صحابہ ان سے پوچھتے تھے جو مدینے کے اندر اہل کتاب تھے، جیسے معاذ بن جبل اور حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے معلوم کیا کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا ہے، یہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا تمہارے پیغمبر کا ذکر ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی، ان کی دوستی تھی کہ یہودی سے، تو دوستی میں سوال کر لیا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہاری کتاب میں ہمارے اس مذہب کے بارے میں، ہمارے پیغمبر کے بارے میں کچھ ہے یا نہیں؟ تو اس یہودی نے صاف انکار کر دیا، تمہارا کوئی ذکر اس کے اندر نہیں، حالانکہ اس سے پہلے گزر چکا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو کتاب دی گئی وہ نبی کو اس طرح جانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کتمان یعنی حق کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، حق بات کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور حق بات کو چاہے کوئی بھی چھپائے، یہ قرآن عام اعلان کر رہا ہے۔ خاص طور سے جاننے کے باوجود چھپانا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اہل کتاب کا جرم مشرکین سے بھی بڑھا ہوا ہے، آگے کی جو آیت آئیں گی اس میں مشرکین کا تذکرہ ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، لیکن اللہ نے ان سے بھی پہلے ان اہل علم کا تذکرہ فرمایا جن کو کتاب، تورات، انجیل اور آسمانی کتاب کے ساتھ ساتھ ان کو ساری چیزوں کا مطلب اللہ کے آخری پیغمبر کے بارے میں ساری چیزوں کا علم ان کو دیا گیا، لیکن جیسے ہی وہ نبی تشریف لائے تو حق بات کے اوپر پردہ ڈالنا انہوں نے شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے دین کو قبول کر لیں اور تمہارا جو لوگوں کے اندر اثر، رسوخ، چودراہٹ ہے، تمہاری پیری مریدی اور تمہاری جو مشیخیت ہے وہ کہیں اس کی دکان پھیکی نہ پڑ جائے۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے ان کا ذکر فرمایا اور ان کی سزا بھی بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کے معنی آتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ اب جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کا ٹھکانہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا، جہنم ہے وہ تو۔ اس لیے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہے اس کو ایمان کی، اسلام کی، ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے، اور اسی لیے کسی بندے پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھیے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر وہاں سے آرڈر ملتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے جس پر کی گئی ہے تو اس پر پہنچتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو واپس کرنے والے کے اوپر ہی لوٹ جاتی ہے۔ اس لیے معاملہ نازک ہے۔ قرآن پاک نے بھی ان لوگوں کے بارے میں اس انداز سے لعنت بھیجی ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، کسی کا نام نہیں لیا۔ اب حق کو جو بھی چھپائے گا وہ مجرم ہے، اس میں کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی چھپائے، تبلیغی چھپائے، جماعت والا چھپائے، کوئی پیر صاحب چھپائے، کوئی مولوی صاحب چھپائے، کوئی عام آدمی چھپائے، کوئی بھی چھپائے حق بات کو، سب اس کے اندر داخل ہے، کوئی مستثنی نہیں ہے۔ تو فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اگر 2-3 آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی کسی کے سامنے کوئی مسئلہ، کوئی دین کی بات کبھی بیان نہ کرتا، لیکن یہ آیتیں ایسی ہیں کہ مجھے چپ بیٹھنے نہیں دیتی، چونکہ اس میں یہ آئے گا جو کچھ میں نے سیکھا ہے اگر میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کروں تو ظاہر بات ہے بڑی اس کے اندر تو سزا ہے۔ تو اس جیسی آیات کی بنا پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس علم کے 2 پیالے ہیں، ایک پیالہ تو وہ ہے جو میں نے امت کے سامنے بیان کر دیا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بہت زیادہ آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نام زیادہ آتا ہے، اور دوسرا پیالہ وہ ہے کہ میں نے اس کو بیان کیا ہی نہیں، اگر میں اس کو بیان کر دوں تو مجھے اپنی جان کا، اپنی ہلاکت کا خوف ہے۔
وہ کس طرح کی مسائل تھے، کس طرح کی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں فتنوں سے متعلق، حالات سے متعلق جو حالات آنے والے ہیں وہ ہیں، کچھ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اشارتاً کنایتاً یا نام لے کر کے بتایا تھا میرے بعد میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ سن 60 ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے، چونکہ 60 ہجری کے بعد میں پھر جو اسلامی نظام کا جو مطلب وہ پہیہ ہے وہ آپ دیکھیں گے نیچے کی طرف آیا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں پھر جو ان کے بیٹے ہوئے ہیں اس کے بعد میں جو حالات آئے ہیں وہ نیچے کی طرف، جیسے مروان جیسے لوگ حاکم بنے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ حدیث میں فرمایا کہ جس سے کوئی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی، اس نے اس بات کے اوپر پردہ ڈال دیا، حق بات نہیں بتائی، الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تم نے کیوں نہیں بیان کیا تھا اگر تم جانتے تھے؟ لیکن اس میں ساتھ ساتھ اتنی بات یاد رکھیے، ایسی بات بیان کرنا جس سے فتنہ اور فساد پھیلے، ایسی بات کو بیان کرنے کے مقابلے میں بیان نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض مرتبہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن اس صحیح بات کو بھی اگر آپ بیان کریں گے تو اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، لوگ سمجھیں گے نہیں، کچھ کا کچھ مطلب نکالیں گے۔ اس لیے قرآن کے تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، جتنی صلاحیت جتنی کیپیسٹی ان کے اندر ہے نا، اس اعتبار سے گفتگو کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہ باتیں ان کے سامنے بیان کر دی جو بیچاروں کی عقلوں کے اندر آنے والی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ بلند ہے، تو بجائے اچھائی کے وہ لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ دین اس کو سکھائے جس کے اندر حکمت ہو، دانائی ہو، اور جو دین کو اس لیے سیکھے کہ لوگوں سے بحث کرے، اپنا تفوق، اپنی بڑائی ظاہر کرے، تو ایسے بندے کو دین اور حکمت نہیں سکھانا چاہیے۔ یہ بڑی تفاصیل ہے اس کے اندر۔ بہرحال فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جن کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی بینات والہدا، ان چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ کب؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں اس کو بیان کر دیا، یعنی جاننے کے باوجود چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ زمین کی ہر چیز ایسے بندوں پر لعنت کرتی ہے، انسان، جنات، یہ وہ، یہاں تک کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے بھی لعنت کرتے ہیں ایسے بندے پر جو جاننے کے باوجود حق کو چھپاتا ہے۔ آگے فرمایا ہاں مگر وہ لوگ، دیکھیے قرآن سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہنکتا، کہتا ہے کہ اگر کسی نے جرم کر لیا، حق بات چھپا لی تھی، فرماتے ہیں اب اس کو خیال آیا کہ یار توبہ کروں، تو الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اور توبہ کی 3 شرطیں ہیں، آپ سب کو معلوم ہوگی توبہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ جس گناہ کو کیا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ان یقلع عن المعصیہ۔ دوسری، اپنے دل کے اندر پختہ ارادہ کرے۔ ہاں دوسری شرط یہ ہے ان یندم علیہا، کہ اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ واقعی میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو پہلی شرط تھی کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، دوسری شرط یہ کہ اس پر ندامت ہو، اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے چاہے جان چلی جائے لیکن پھر اس گناہ کو نہیں کروں گا، یہ ارادہ ہونا چاہیے، عزمن جازمن اللہ یعود الیہا، اس کی طرف نہیں لوٹے گا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے برزما تسبیح و در دل گاؤں خر، کہ بھائی استغفر اللہ یا توبہ توبہ پھر گناہ کر رہے ہیں، تو ایسی توبہ تو ایک مذاق بن کر کے رہ جاتی ہے۔ فرمایا مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، اس لیے کہ توبہ جو ہے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ کو۔ حدیث میں فرمایا توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اونٹ پر سامان ہو، توشا ہو، سفر کر رہا ہو جنگل بیابان میں، اور اس کی آنکھ لگ جائے تو وہ سواری جو ہے اونٹنی ماں سامان کے غائب ہو جائے، وہاں پر کوئی ہے نہیں اس کی ہیلپ کرنے والا،
اب وہ زندگی سے مایوس ہو جائے اب تو مرنا طے ہے، یہاں سے تو جا نہیں سکتا۔ پھر اس کو نیند آ گئی، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا سواری پاس کھڑی ہوئی ہے، تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے، اور وہ زبان سے یوں کہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی خوشی خوشی میں بات بھی کچھ کی کچھ زبان سے نکل گئی۔ فرماتے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے۔ تو فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، واصلحوا، جو بگاڑ فساد کر لیا تھا انہوں نے اس کی اصلاح بھی کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ کسی کے خلاف کتاب لکھ دی، کسی کے خلاف کوئی بیان دے دیا تو اس کی اصلاح کرے عمومی اعتبار سے۔ وبینوا، حق بات جس کو چھپایا تھا لوگوں کے سامنے کہے۔ دیکھو اگر گناہ تنہائی کے اندر کیا ہے تو تنہائی کے اندر توبہ ہے، گناہ عمومی حالت کے اندر کیا ہے تو توبہ تنہائی میں نہیں، سب کے سامنے کرنی پڑے گی نا توبہ بھی اس کی۔ کیوں جی؟ مثلا کسی آدمی نے غلط مسئلہ بیان کر دیا، اب ہم کو پتہ چلا رہے وہ تو غلط مسئلہ بیان کر دیا، تو ذمہ داری ہے کہ اس کو بلا کر کے اطلاع کی جائے کہ جی جناب مسئلہ ایسا نہیں ایسے ہے، یہ ہے اصلاح کا مقصد۔ فرمایا وبینوا، اور اس کی وضاحت کریں پھر، تو اللہ اتنے سخت دل نہیں ہے کہ اس کو معاف نہ کرے۔ فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو حق بات سننے کی، سمجھنے کی، اور لوگوں کے سامنے حق بات حق انداز سے حق نیت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو چھپانے کا جو جرم ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، تشریف رکھیں۔